آج جو سزائیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں ہوئیں کو تقریباً 180 لوگوں کو سزائیں ہوئیں. ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ ون اینڈ سیکنڈلی ان کے پاس ایک آپشن بھی ہے ان 180 لوگوں کے پاس وہ جا کے کہیں نہ کہیں سے ریلیف بھی لیں گے اپر کورٹس میں جائیں گے ہائی کورٹس میں جائیں گے تو وہ وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کو ریلیف مل جائے گا. ایک چھوٹی سی گزارش کروں ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی جو چیزیں ہو رہی ہوں اس کے اوپر بشک وہ کسی بھی مخالف سیاسی پارٹی کے اوپر لیکن اس کو آپ اس پورے سینیریو کو آپ پولیٹیکلی نہیں دیکھیں گے میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہوں ٹھیک اور یہ میں ان پالیٹیشین میں نہیں ہوں ابھی آپ حوالہ دے رہے تھے میرے بزرگ ہیں میرے بڑے بھائیوں کی طرح میں قابل احترام ہے لیکن میرا نا پوائنٹ آف ویو میرا موقف ہمیشہ بڑا واضح کرسٹل اور کلیئر ہوتا ہے. وہ کیسے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ڈے ون سے 9 مئی کے اوپر جو موقف ہے اپنے پروگرامات نکالنے سارے پروگرام جو میں نے آپ کے ساتھ کی میں نے کہا بڑا لوگوں نے مجھے وزاداری کا سبق دیا لوگوں نے سیاسی جمہوریت فلاں ڈینگ یہاں تک کہا اچھا جی کل آپ کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا تو میں نے کہہ دیا میں ابھی پہلے اس کو دہراتا ہوں پھر ان سزاؤں کے بارے میں بات کروں. ٹھیک فرض کیا کہ کل میرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے میرے بچوں کے ہاتھ سے میرے کسی رشتہ دار کے ہاتھ سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو میں تو آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا بلکہ اس سزا کے ساتھ ہوں گا جو دی جائے گی. اچھا جس وقت حمزہ کیمپ پہ حملہ کیا گیا جب جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا جب لاہور میں جب ہمارے فوجی جوان جو اس ملک اور قوم کی خاطر اپنے گرم گرم خون دے رہے ہیں یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ حقیقت ہے ان کو پتھر مارے گئے ڈنڈے مارے گئے یاد ہے تو خدا کی قسم مجھے اس طرح لگ رہا تھا یہ ڈنڈا میرے پہ چل رہا ہے پتھر میرے پہ کیونکہ ایک ماحول بنایا گیا تھا. کیا کہا گیا تھا آپ کو یاد ہے ایک بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پورا نوجوان نسل کو پرگندہ کیا گیا. کیا کہا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں میر جعفر ہیں میر صادق ہیں ڈرٹی ہیری جانور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا. وہ ایک دن کی بات نہیں تھی وہ کئی مہینوں کی بات تھی جو ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی. اس کے نتیجے میں ایک پلاننگ کی گئی. ابھی بہت ساری باتیں رانا صاحب باہر آئیں گی. میں تو ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ سزائیں نہ ملیں گی جنہوں نے یہ اتنا بڑا کرائم کیا ہے اس وقت تک پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے اور اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں. آج دیکھیں نا کتنا فخر سے ایک پاکستانی دنیا میں پھر رہا ہے. وہ کس کی بدولت پھر رہا ہے میری بدولت پھر رہا ہے آپ کی بدولت پھر رہا ہے نہیں وہ اس فوج کی بدولت پھر رہا ہے جس نے اپنے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے. کئی گنا بڑے دیکھ نا میرے پاس ایک فوجی ہے اس کے پاس 15 فوجی ہیں میرے پاس ایک جہاز ہے اس کے پاس 10 جہاز ہیں. ان کو ہم نے ناکوں چنے چپوا دیے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا پوری دنیا آپ کو اکنالج کر رہی ہے. آپ کو ہیں اتنے سے آپ پیسے اتنے سے آپ کے پاس فوج اتنے بڑے دل گردے والی جس نے پوری دنیا کے اندر آپ کی دھاک بٹھا دی. ہمارے شاہینوں نے اپنا نام روشن کیا. دنیا بتا رہی ہے فضائیہ کے اوپر ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں آپ کے فوجیوں کے اوپر اور پھر ایک اور بات ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا یہ ایموشنل بات نہیں ہے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہے. جو لوگ کہتے تھے نا کہ انہوں نے تو کوئی جنگ ہی نہیں لڑی ہے جنرل بن گیا ہے میجر جنرل بن گیا بریگیڈیئر بن گیا. بھائی جان اس وقت جتنی رجیم ہے ہم پچھلے 30 سال سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہندوستان کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں جو مشکل ترین ہوتی ہے. ہندوستان سامنے سے آیا 5 منٹ میں مار کھا کے دم دبا کے بھاگ گیا اور آج تک زخم چاٹ رہا ہے. اس پراکسی وار میں آج جتنے جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں آج تو کئی جرنیل تو میں نے دیکھے ہیں جو معذور ہیں جو نظر نہیں آتے کہ معذور ہیں ڈسیبل ہیں ان کو آرٹیفیشل اور وہ لگی ہوئی ہے آپ کی لیگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کی ہوئی ہے. کئی بریگیڈیئرز ہیں 12,000 ہمارے شہداء ہیں. یہ سارے وزیرستان کے اندر نارتھ ہو ساؤتھ ہو آپ کا پارا چنار ہو آپ کا دنیا کا آپ کے سنگلاخ پہاڑ ہوں بلوچستان کے کبھی کوئی کرنل تھا کوئی بریگیڈیئر تھا کوئی میجر تھا یہ ساری جنگ جو ہے وہ لڑ کے یہاں تک پہنچے ہیں. اب جب موقع ملا ہمیں سامنے سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم نے اس کو وہ مارا کہ اب ساری دنیا. اب آ جائیں اس کے اوپر دیکھیں سزائیں ہوئیں بالکل عدالتوں نے دیں اور عدالتوں نے اگر یہ سزائیں نہ دیتے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر جو مرضی گروہ اٹھتا اور وہ چڑھ دوڑتا اور جسے ہمارے پہاڑی میں کہتے ہیں نا ماں دوئی دفعہ ترکاری بھی نہیں دینی نا وہ بھی جا کے
تو فوج کے اوپر تنقید کرتا. تو اس طرح نہیں چلتی باتیں. یہی باتیں میں پہلے کہا کرتا تھا, آج نہیں کرتا. کہ بھی آپ لیبیا کی مثال لے لیں, آپ عراق کی مثال لے لیں, آپ شام کی مثال لے لیں, وہ ہم سے کئی گنا بڑے اربوں ڈالر کے مالک تھے, اربوں ڈالر کے مالک تھے, تیل سے بھی مالا مال تھے. لیکن دشمن نے ان کے دفاعی نظام پہ حملہ کیا. آج بھی دشمن جو ہے وہ ہمارے دفاعی نظام پہ حملہ آور ہے. آج تو دنیا کو مزید معلوم ہو گیا کہ ہمارا دفاعی نظام کتنا مضبوط اور مستحکم ہے, اس پہ حملہ آور ہے. اب ہم کبھی ہمیں زبان کے نام پہ, کبھی ہمیں دور پہ یونٹ کے نام کے اوپر, کبھی منرلز کے نام کے اوپر, کبھی صوبے کے نام کے اوپر, کبھی محرومیوں کے نام کے اوپر گروہوں کو اٹھایا جاتا ہے, ان کو فیڈ کیا جاتا ہے, اربوں ڈالر انویسٹ کیے جاتے ہیں. جتنے مسنگ پرسن ہیں آدھے سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے پاس ہے, آدھے سے زیادہ. اور یہ جو جعفر ایکسپریس پہ 36 لوگ مارے گئے, اس میں سے آدھے جو مسنگ پرسن کی لسٹ دی جاتی تھی ان میں سے تھے. تو یہ جو ساری پورا اس وقت صورتحال بنی گئی, افغانستان کے ذریعے بنی گئی, کسی اور ملک کے ذریعے بنی گئی, تو ان سب کو الحمدللہ ہم نے اس وقت میں کہتا ہوں کہ منیمائز بھی کر دیا اس دہشت گردی کو. اور اب یہ زیرو ٹالرنس ہے دہشت گردی کے اوپر بھی. اور یہ جو دہشت گردی ہوئی جو دنیا نے دیکھی, اور لیڈران نے کیا کیا کہا, یہاں پہ ڈرائنگ روم ٹاکس ہوتی ہیں, بڑا لمبا سا کوئی بند سگار لگا کے رات کو فلسفے بھی جھاڑے جاتے ہیں, یو انڈرسٹینڈ. اچھا, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب موجودہ حکومت جو ہے شاید وہ کوئی گڑبڑ ہے اس میں, اور وہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ, آپ نے تو پروٹیکٹ ہی کرنا ہے اپنی حکومت. پھر آپ جواب دے دیں. نہیں, میری گل تو سن لو نا, پوری گل سنتے نہیں نا, تسی بھی دینے نا بالکل تاولے ہو جاندے ہو. نہیں, میں تو کول ہوں بڑا. نہیں کول, اچھا چلو کول تسی ہونے دو سینس نے نا, اس دے میں دوویں سینساں تسی کول نہیں ہو. ٹھیک ہے. سو اینی ویز, سو یہ جو بات ہے کیوں بار بار ایرپٹ ہوتی ہے, بار بار کیوں یہاں پہ بات ابھرتی ہے, سامنے آتی ہے, ڈسکشن میں آتی ہے. اچھا, یہ تو دیکھیں نا رانا صاحب, پہلی بات تو مجھے تو کسی جگہ نظر نہیں آتا اتنی بڑی کامیابی دنیا اکنالج کر رہی ہے. خارجہ پالیسی کو, اکانومی کے جو آپ کے انڈیکیٹر ہیں, دنیا مان رہی ہے اس کو کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. پہلی دفعہ پچھلے 14 سال میں آپ کا کرنٹ جو سرپلس ہوا ہے, آپ کا انفلیشن زیرو پہ آئی ہے, آپ کی اس وقت یہ ساری چیزیں. دیکھیں میری بات, یہ ساری چیزیں جو کہا جاتا ہے نا جی کہ جناب اگر یہ نہ کہا جائے تو خبر کیسے بنے گی. لیکن آپ روٹین میں آپ کہتے جائیں تو بھی کچھ نہیں, تو وہ تو کہیں گے بھی خبر بنانے کے لیے اگر آپ کہیں تو اس کی حد تک تو میں چیلنج کسی کو نہیں کر سکتا. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ حکومت اس وقت معاشی میدان میں, سیاسی میدان میں اور دفاعی میدان میں اس وقت کامیابی کے زینے جو ہے وہ. لاسٹ کوسچن اینڈ ویری کوئکلی پلیز آنسر بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کی بات پوچھ رہا ہوں, پی ٹی آئی میں آپ کو شاہ محمود قریشی جو ہے پی ٹی آئی کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے, میرا نہیں ہے کہ وہ شاہ محمود پولیٹیشین تو تسی ہو نا. نہیں, وہ شاہ محمود قریشی سے لیڈ کروائیں, وہ کسی اور علی مین گنڈا پور سے لیڈ کروائیں, یہ سارے ہی کمپرومائز لوگ ہیں. تو وہ ان کی اپنی جو ہے خواہش ہے, جس سے مرضی وہ لیڈ کروائیں. یعنی ان کی بہنیں کمپرومائز ہیں, باقی کون سی بات رہے گی, چھوڑیں اس بات.